السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی کتاب لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے بیربل کی ذہانت۔ اس میں بیربل کی بہت سی مزاحیہ کہانیاں موجود ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ اکبر بادشاہ تھا، اس کے وزیر کا نام تھا بیربل۔ ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی کہ بیربل بہت ذہین تھا اور کیا کہتے ہیں، اور اکبر بادشاہ اس کا اکثر امتحان لیتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے کہانیاں آپ نے پڑھی ہوں گی، کارٹونس وغیرہ بھی ان کے اوپر بنتے ہیں تو وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اچھا، اس کتاب کو تحریر کیا ہے شہاب شیخ نے، اور اس میں جو ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ کچھ نئے الفاظ جو اب ہیں استعمال میں ہو رہے ہیں اور کوئی بہت پرانے الفاظ ہیں یا بہت مشکل الفاظ ہیں، تو ان کو جیسے نکال دیا جاتا ہے جو کہ اب عام فہم نہیں رہے ہیں، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہے یا اب استعمال میں نہیں رہے۔ بہت سے الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا استعمال نہیں رہتا، تو اس لیے بچوں کے لیے وہ کہانیاں بہت مشکل ہو جاتی ہیں، تو پھر اس میں تھوڑی بہت جو ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے، تو اس کی ایڈیٹنگ کی ہے خواجہ امام بخش نے۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری کہانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیربل کی ذہانت، غرور کا انجام، انگلستان کے مہمان، دشمن کی قید میں، دوستی، سپہ سالار، یہ بہت ساری کہانیاں اور بہت ہی انٹرسٹنگ کہانیاں ہیں، بہت ہی دلچسپ کہانیاں ہیں۔ آپ ضرور سے لطف اندوز ہوں گی، یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس کتاب میں جو مجھے سب سے اچھی کہانی لگی ہے وہ ہے بیربل کی ذہانت اور غرور کا انجام۔ غرور کا انجام تو بہت ہی مزاحیہ ہے۔ اس میں ایک آدمی ہوتا ہے، وہ اپنے جب بادشاہ کے دربار میں آتا ہے تو اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرتا ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے ابو حماد، اور وہ ہر فن مولا ہے، مطلب اس کو ہر چیز آتی ہے، وہ ہر فن کا ماہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تجارت بھی کرتا ہے اور وہ ماہر فلکیات بھی ہے، ریاض دان بھی ہے، سائنسدان بھی ہے، کچرا دان بھی ہے۔ تو اس بات پر وہ کہتا ہے بیربل کہ اچھا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، میں سنجیدہ ہوں، وہ بیربل سے کہتا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں، بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں، بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں ہماری بے عزتی ہو رہی ہے۔ ابو حماد جو ہے بادشاہ کی طرف شکایتی انداز میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، باہر چل کے بے عزتی کر دیتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر بڑی مزاحیہ۔ تو آپ یہ پڑھیے گا، آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگے گی۔ اس میں جو مجھے سب سے اچھا جو لگا نا، جو اس کے اندر جو سب سے اچھا واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ اور یہ تو اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے چڑیلوں کو بھی بھگا دیتے ہیں، یہ بحری قزاقوں، ڈاکو وغیرہ ہیں، ان سے بھی مقابلہ کر لیتے ہیں۔ نہ صرف یہ اتنے علوم پہ مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں، ہیرو ٹائپ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکو بھی مل جاتے ہیں تو ان سے بھی یہ مقابلہ کرتے ہیں۔ بحری قزاق، بیٹا آپ لوگ جانتے ہیں بحری قزاق کہتے ہیں جو سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں نا، تو ان کو جو لوگ لوٹتے ہیں نا تو انہیں بحری قزاق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور بدروحوں سے بھی اگر لڑنا پڑ جائے تو یہ جو ہے بہت ہی مطلب اپنا بہت ہی بھڑکیاں مار رہے تھے، مطلب اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ بتا رہے تھے کہ کوئی چیز ہے نا، اور بہت ہی غرور ان کے اندر نظر آ رہا تھا، چھلک رہا تھا، اور وہ ٹھیک ہے اس طرح کی باتیں کہتے۔ تو اس کے اندر جو مجھے سب سے اچھا سین لگا نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ رات میں بھی مہمان کی طرح رہتے ہیں بادشاہ کے یہاں، بادشاہ کے محل میں، تو وہاں پر آ جاتی ہیں چڑیلیں، بدروہیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کے درمیان جو کنورسیشن ہوتی ہے نا وہ اتنے مزے کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ساری اور وہ بدروہیں ان کو اتنا تنگ کرتی ہیں، ان کی ساری جو پول ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے۔ تو بیٹا اب یہ کہانی پڑھیے، مجھے تو بہت مزے کی لگی اور آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی۔ ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان کنورسیشن ہوتی ہے، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، وہ رہنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر، تو مگر بادشاہ ہوتے ہیں وہ ان کو روک لیتے ہیں۔ اب وہ رکیں کیسے، رات میں تو بدروہیں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال تو یہ بدروہوں کے درمیان ان کی جو کنورسیشن ہے بہت ہی مزاحیہ ہے، اور پھر ان کا سارا پول کھل جاتا ہے، وہ بدروہیں ایک ایک کر کے ان سے سب کچھ اگلوا لیتی ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سب کچھ جھوٹ ہے۔ تو پھر اور وہ جو بدروہیں ہوتی ہیں وہ اصل میں ہوتا کون ہے، یہ بھی آپ کو یہ کہانی پڑھ کے پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ ریفر کروں گی کہ بک ضرور پڑھیے۔ اللہ حافظ۔